اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن طہارت کے لیے دریائے دجلہ پر تشریف لے گئے۔ آپ نے اپنا مصلی اور قرآن پاک قریبی مسجد میں رکھا اور خود طہارت میں مشغول ہو گئے۔ اتنے میں ایک بھوڑیا آئی اور مصلی اور قرآن بغل میں دبا کر چلتی بنی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے دیکھ لیا اور پیچھا کیا۔ جب اس کے قریب پہنچے تو سر جھکا کر نہایت نرمی سے پوچھا، محترمہ، کیا قرآن پڑھنے والا تیرا کوئی لڑکا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تو پھر یہ قرآن مجید مجھے دے دے اور مصلی تو رکھ لے، میں یہ اپنی خوشی سے تجھے بخشتا ہوں۔ وہ بھوڑیا مارے شرم کے پانی پانی ہو گئی اور دونوں چیزیں حضرت کو واپس دے دی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے پھر زور دے کر کہا، مصلی تو اپنے پاس ہی رکھ اور صرف قرآن مجید مجھے دے دے۔ لیکن بھوڑیا اپنی نازیبا حرکت کے مقابلے میں آپ کا حسن و اخلاق اور حلم دیکھ کر اس قدر شرمندہ تھی کہ دونوں چیزیں آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس چھوڑ کر روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ سبحان اللہ! ذاتی طور پر نقصان پہنچانے والوں اور اپنے مال چوری کرنے والوں تک پر اس قدر شفقت، یہ حسن اخلاق کا انتہائی عظیم درجہ ہے۔ ان بزرگوں کے بلند اخلاق، اعلیٰ کردار اور مخلوق خدا پر پیار ہی نے تو آج بھی اسلام کو زندہ کر رکھا ہے۔ حضرت سیدنا معروف رحمت اللہ علیہ یتیموں پر بھی نہایت ہی شفقت فرماتے تھے، اور یقیناً مظلوموں اور یتیموں پر شفقت بھی حسن اخلاق کا ہی ایک شعبہ ہے۔ چنانچہ ہم سب کو یتیموں، مسکینوں، غریبوں، مظلوموں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ کسی غریب پر، کسی مجبور پر، کسی کمزور انسان پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، ان کو اپنی طاقت نہیں دکھانا چاہیے، غرور اور تکبر کے ساتھ ان سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ ہر معاملے میں نرمی اور حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور یہی چیزیں ہیں میرے دوستو، حسن اخلاق اور نرمی۔ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو انسان کو انہی چیزوں کے نام سے ہی پکارا جاتا ہے کہ فلاں آدمی کا اتنا بڑا اخلاق تھا، وہ اتنا حسن اخلاق والا تھا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہر ایک کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔